تھے، آپ دونوں کی قبروں کے اندر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اندر نمی آنا شروع ہو گئی، اور حضرت سیدنا حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی آنا شروع ہوا۔ تو آج حضرت سیدنا حذیفہ یمانی خواب میں تشریف لائے، عراق کا جو بادشاہ تھا اس کے خواب میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا شاہ عراق ہماری قبروں کو دوسری جگہ منتقل کرو، ہماری قبروں کو دوسری جگہ منتقل کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ بادشاہ تھا، وہ اپنے حکومتی کاموں میں لگا تو ان کو یہ کام بھول گیا۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت سیدنا حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفتی اعظم تھا عراق کا، ان کے خواب میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ ہماری قبروں کو دوسری جگہ منتقل کرو، ہماری قبروں کے اندر نمی اور پانی آ رہا ہے۔ عراق کے مفتی اعظم بادشاہ سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے پیارے صحابی ہیں، یہ خواب میں جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ ان کی قبروں کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ مفتی اعظم نے فتویٰ جاری کیا، جو فتویٰ ہر ملک کے اخبار میں شائع ہوا، اور آج جو کتابیں ہیں وہ میرے پاس موجود ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ عراق والوں نے ویزا ہی فری کر دیا تھا، 5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ کتنے لوگوں نے؟ 5 لاکھ۔ آپ ذرا بولے سنو، آپ سو جائیں، کتنے لوگوں نے؟ 5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ اور جب حضور کے صحابہ کے مزار کو کھولا گیا نا تو چہرہ ایسے تھا جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ کتنی صدیاں گزر گئیں، چہرہ ایسا تھا جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ دیکھنے والوں نے دیکھا اور سننے والوں نے سنا کہ دونوں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خط مبارک بھی صحیح تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے 2-4 گھنٹے پہلے دفن کیا، کفن پر مٹی تک نہیں لگی تھی۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو حضور سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، پھر جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نا تو پھر ان کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے، ان کی موت بھی عزت والی ہوتی ہے، ان کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے۔ اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ ہوتے ہیں اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں نا، اس کی بھی آپ کو ایک جھلک سنا دوں۔ ابو لہب وہ بہت بدترین انسان تھا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی پہاڑی پر چڑھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو آواز دی تو سب کے سب لوگ جمع ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں اگر تمہیں میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، یا تمہیں میں یہ کہوں کہ تم پر کوئی عذاب آنے والا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ تو لوگوں نے عرض کی، ہاں ہاں اے محمد، آپ تو وہ شخص ہیں جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے، تمہیں میں اس خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے، میں تمہارے کو اس خدا کی طرف لاتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، اپنی جبینوں کو اس کی طرف جھکاؤ، اس کی عبادت کرو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا نا تو ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس نے کہا، اے محمد تو تباہ و برباد ہوگا، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ جب یہ جملہ کہا نا تو رب کو یہ بہت ناگوار گزرا۔ رب نے فرمایا، محبوب آپ خاموش ہو جائیں، میں جواب دیتا ہوں۔ رب نے قرآن کی آیت نازل کی، رب تعالیٰ نے فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ماغنا مال وما کسب، جو اس نے مال کمایا نا وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ سڑ جائے، وہ گل جائے۔ اللہ اکبر۔ پوری سورت اللہ نے اس کی مذمت میں نازل کی، اور وہ اتنا بزدل انسان تھا نا کہ وہ بدر کے اندر شامل نہیں۔ میں آپ کو اس بات میں مثال دے رہا ہوں کہ موت کتنی ذلت والی آتی ہے اس شخص کی جو میرے محبوب کا نافرمان ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ بدر کے
ایک ہفتے کے بعد، ابھی ایک ہفتہ ہی پورا نہیں گزرا تھا کہ ابو لہب کو ایک پھوڑا نکلا کہ جو پورے اس کے جسم میں پھیل گیا، اور اس کے جسم کے اندر سے پیپ نکلا کرتی تھی، بدبو آتی تھی، حتیٰ کہ اس کے بیٹوں نے اس کو گھر سے باہر پھینک دیا، اور حتیٰ کہ اس کے بیٹوں نے اسے باہر پھینکنے کے بعد ہر شخص اس سے نفرت کرنے لگا، اس کے بیٹے اس سے نفرت کرنے لگے، تڑپ تڑپ کے مر گیا، اور مرنے کے بعد اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ راوی لکھتے ہیں کہ 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی، گلتی رہی، کوئی شخص اس کے قریب نہیں جاتا، اس کے بیٹے اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اور یہاں ایک میں آپ کو عشق والا جملہ سناتا جاؤں، یہ حضور کا گستاخ تھا نا، 3 دن کے اندر لاش گل گئی، اور میں نے سب سے پہلے بیان کے اندر بیان کیا تھا کہ حضرت خبیب کی لاش 40 دن تک لٹک رہی، پر اس کے باوجود بھی حضور کی غلام کی لاش سے خوشبو ہی خوشبو تھی۔ 40 دن گزرنے کے بعد لاش لٹکی ہوئی ہے، پر جب حضور کے صحابہ نے اسے اتارا نا تو اس سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی۔ اور یہاں پر ابو لہب کا حال دیکھیے، 3 دن نہیں گزرے تھے کہ لاش گل گئی، سڑ گئی، حتیٰ کہ لوگ جو ارد گرد کے تھے وہ جمع ہوئے، اور ان لوگوں نے ان کے بیٹوں سے کہا اے خدا تمہیں برباد کرے، اسے نکالو، ہمارے گھروں میں بدبو آ رہی ہے، ہمارے گھروں میں ہم رہنے کی قابل نہیں رہے، اسے اٹھا کے پھینک دو۔ اللہ اکبر، ان کے بیٹوں نے خود ہاتھ نہیں لگایا، انہوں نے حبشی غلاموں کو بلایا، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ انہوں نے بھی ہاتھ نہیں، لکڑیاں اٹھائی اور لکڑیوں سے دھکے دے دے کے کھڈا کھودا اور اس کے اندر ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ آپ دیکھیں، جو حضور کا گستاخ ہوتا ہے نا، جو حضور کی بات کو نہیں مانتا نا، تو اس کا دنیا بھی ذلت والی ہوتی ہے، اس کی موت بھی ذلت والی ہوتی ہے، اس کی قبر بھی ذلت والی ہوتی ہے، پر جو حضور کے غلام ہوتے ہیں نا، ان کی قبر بھی نور علی نور ہوتی ہے، ان کے حشر میں بھی حضور کی شفاعت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 مثالیں دے کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا، پر یہ جو 2 مثالیں ہیں نا، یہ بڑی دلچسپ ہیں۔ پہلی مثال تو یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کو 230 سال کے بعد ان کی قبر کھلی۔ کتنے سال کے بعد؟ 230 سال کے بعد حضرت سیدنا ابو جعفر بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ کی قبر کھودی گئی ان کے ساتھ، تو آپ کی قبر کھل گئی۔ جب ان کی قبر کھلی نا تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو 230 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کا جسم تر و تازہ تھا، آپ کے لبھائے مبارک پر مسکراہٹ ہے۔ یہ حضور کا غلام تھا، یہ حضور کی حدیث لکھنے والا تھا، یہ میرے محبوب کا فرمان لوگوں کو سنانے والا تھا، یہ میرے محبوب کی حدیث لوگوں کو سنا کر نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو آگے پہنچانے والا۔ اور ایک آپ کو بات بتاؤں، دیکھیں جب آپ اور میں قبر میں جاتے ہیں نا تو آپ سے اور مجھ سے سوال ہوگا، من ربو کا بتا تیرا رب کون ہے، ماں دینو کا بتا تیرا دین کیا ہے، ماں کنتا تقولو فی حق حاضر رجل، بتا اس مرد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آخری باتیں کر رہا ہوں، پر یہ باتیں بڑی غور طلب ہے۔ دوستو دیکھو، جو پہلا سوال ہوگا نا، من ربو کا بتا تیرا رب کون ہے نا، اس کا وہی جواب دے سکے گا جس نے دنیا کے اندر اس کی تیاری کی ہوگی۔ دیکھیں دنیا کے اندر امتحان ہوتا ہے نا، ہمارے بچے اس کے لیے پہلے تیاری کرتے ہیں، ہم ٹیوشن لگوا دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کی تیاری ہو جائے، پر یہ امتحان ایسا امتحان ہے، اس سوال کے جواب وہی دے سکے گا جس نے دنیا کے اندر رہ کر 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی۔ اور میں آپ کی یہاں ایک حیرت والی بات بتاؤں، دیکھیں جب ہم دنیاوی امتحان دینے جاتے ہیں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیپر بعد میں آتا ہے، پہلے نہیں بتایا جاتا کہ پیپر یہ ہوگا، پر یہ سوال